تنقید نہیں کہ تم اچھے پنساری ہو کہ تمہیں تو طریقہ استعمال نہیں آتا، یہ اس پہ تنقید نہیں کی جا سکتی چونکہ وہ پنساری ہے اور یہ اس کا فیلڈ نہیں ہے۔ اور اگر پنساری کو کوئی MBBS سرجن سمجھ لے تو پھر خود اپنی موت کو وہ دعوت دے رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں۔ یعنی پنساری کے قائم مقام آج ہے سٹور کیپر، میڈیکل سٹور والا، اب اس کو ہی اگر نسخہ لکھنے کا مقام دے دیا جائے، وہی نسخہ لکھے اور لوگ جو ہیں وہ MBBS ڈاکٹر کا رخ نہ کریں کہ سب کچھ تو سٹور پر موجود ہے، تو اب اس سے بگاڑ پیدا ہوگا۔ کہتے ہیں عطار کامل اگر طبیب حاذق کے مدارک عالیہ تک نہ پہنچے معذور ہے، خصوصاً مالک اطباء حذاق، یعنی ایک تو نا سمپل طبیب حاذق، ایک وہ ہے جو سارے حاذق طبیبوں کا بادشاہ ہے۔ اگر اس بادشاہ تک کسی کا درجہ نہیں پہنچ رہا کسی پنساری کا تو اس میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ وہ تو طبیب بھی نہیں ہے چاہے جائے کہ ملک الاطباء ہو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ یعنی ایک دواخانے کا جو مالک ہے یا پنساری ہے اس کی حیثیت ہے۔ اگر استدلالات اجتہادات امام اعظم ابو حنیفہ جیسے وہاں سے ثابت نہیں ہے اتنے کثرت سے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں، کیونکہ ان کا فیلڈ جو ہے وہ ہے، اور دوسری طرف فیلڈ ہے وہ حاذق اطباء کے امام کا۔ اس واسطے کہتے ہیں امام ائمہ آفاق جو ثریا سے علم لے آیا، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، جس کی وقت مقاصد کو دقت مقاصد کو اکابر ائمہ نے نہ پایا، یا وقت مقاصد بھی ہو سکتا ہے، بھلا امام بخاری تو نہ تابعین سے ہیں نہ تبع تابعین سے ہیں، امام اعظم کے 5ویں درجے میں جا کر شاگرد ہیں، تو وہاں تو کوئی مقابل تابعین میں نہیں مل رہا فقاہت کے لحاظ سے، تو تبع تابعین میں کہا ہوگا، اور پھر جو نہ تابعی ہیں نہ تبع تابعی ہیں بلکہ 5ویں درجے میں شاگرد ہیں، تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑھ کر کیسے ہوں، ہم پلہ بھی نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے فرماتے ہیں ایک مثال دے کر، خود حضرت امام اجل سلیمان اعمش کے اجلہ تابعین و امام ائمہ محدثین سے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں اور ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ ان سے کچھ مسائل کسی نے پوچھے، کس سے؟ امام اعمش سے، جن کا اصل نام سلیمان ہے۔ اس وقت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ امام اعمش نے ہمارے امام سے فتویٰ لیا، یعنی اپنے شاگرد سے جو تابعی بھی تھے استاد بھی تھے، اور فتویٰ فقہی مسئلہ کا امام اعظم ابو حنیفہ سے لیا۔ ہمارے امام نے سب مسائل کا فوراً جواب دیا۔ اعمش نے کہا یہ جواب آپ نے کہاں سے پیدا کیے؟ فرمایا ان حدیثوں سے جو میں نے خود آپ سے سنی، یعنی احادیث میں نے پڑھی آپ سے ہیں، انہی سے میں نے یہ جواب اخذ کیا۔ اگرچہ میں نے اور بھی بہت سے اساتذہ سے حدیث پڑھی، مگر یہ تو میں نے ان حدیثوں سے جواب نکالے جو میں نے آپ سے پڑھی، اور وہ احادیث ما اسانید پڑھ کے بتا دی۔ تو امام اعمش نے کہا حسبک ما حدثتک بہ فی 100 یوم تحدثنی بہ فی ساعۃ واحدہ۔ یعنی جب آپ فرفر پڑھتے جا رہے تھے
تو انہوں نے کہا بس کیجئے بس کیجئے، میں نے جو تمہیں 100 دن میں پڑھایا تم نے 1 گھنٹے میں سنایا۔ زبانی ما علمت انک تعمل بہذه الاحادیث، یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم ان احادیث میں اتنا تدبر بھی کر رہے ہو، یعنی پڑھنے کے ساتھ ساتھ۔ یعنی میں تو یہی سمجھ رہا تھا نا کہ دوسرے لکھتے ہیں تم لکھتے بھی نہیں ہو، تو مجھے یہ نہیں تھا کہ تم اس قدر آگے پیش قدم ہو کہ تم لفظ تو یاد کر کے پھر آگے معنی اور استدلال تک پہنچے ہوئے ہو۔ یا معاشر الفقہاء، یہ مشہور قول جو امام اعمش کا ہے، جو آپ نے فرمایا انتم الاطباء ونحن السیادلہ، تم طبیب لوگ ہو ہم پنساری لوگ ہیں، نحن السیادلہ۔ اب جدید عربی میں سیدلیہ یہ کہتے ہیں سٹور کو، میڈیکل سٹور کو۔ یہ اب عمرے پہ جائیں تو یا عرب کسی ملک میں سیدلیہ تو فلان، تو یہ میڈیکل سٹور کو کہتے ہیں۔ تو پرانی کے اندر پنساری کو کہتے ہیں کہ تم ہو طبیب اے فقہا لوگو، یا معاشر الفقہا۔ خود محدث ہیں امام اعمش اور انہیں کہہ رہے ہیں اے فقہا لوگو تم طبیب ہو، ونحن السیادلہ، اور ہم سٹور کیپر ہیں، ہم پنساری ہیں۔ پھر امام صاحب کو اس لحاظ سے بھی فوقیت دی، کہا انت ایھا الرجل بکلا الطرفین، ابو حنیفہ تم صرف طبیب بھی نہیں ہو، تمہارے پاس حدیث کا ذخیرہ بھی ہے، یعنی تمہاری دونوں جہتیں ہیں۔ تم ادھر جو ذخیرہ ہے یعنی جڑی بوٹیاں ہیں جن سے دوائیاں بنتی ہیں وہ بھی ساری تمہارے پاس ہیں، اور پھر تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہر جڑی بوٹی کی خواص کیا ہیں اور ان سے دوائی کیسے بنتی ہے اور طریقہ استعمال کیا ہے۔ تو رب نے تجھے تو دوہری شان عطا فرمائی ہے۔ تو یہ یعنی مشہور قول ذکر کیا آپ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے متعدد ماخذ ہیں، میں نے اس اپنے مقالے میں بھی اس کے ماخذ لکھے۔ اور امام اعمش نے یعنی ایسے تھا کہ کسی نے آ کے مسئلہ ان سے پوچھا اور کلاس لگی ہوئی تھی، اور امام ابو حنیفہ کلاس میں بحیثیت اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب وہ مسئلہ پوچھا گیا تو امام اعمش کے ذہن میں جواب نہ آیا، تو یہ عقود الجواہر المنیفہ کے اندر تفصیل سے لکھا ہوا کہ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ نے بیٹھے بیٹھے یوں کروٹ بدلی جس طرح کسی کو جواب آیا ہوا ہوتا ہے اور بولنے لگتا ہے۔ تو امام اعمش نے پھر انہیں اجازت دی کہ بولو آپ کیا بولنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا۔ تو جواب جب دیا تو انہیں لگا کہ یہ جواب تو بالکل ٹھیک ہے، تو یہ تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ تو انہوں نے فرمایا من الاحادیث، ان احادیث سے انت حدثتنیھا، جو آپ نے مجھے پڑھائیں یہ تو انہی سے لیا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ پھر جس طرح ایک پنساری ساری عمر رکھتا ہے جڑی بوٹیاں مگر دوائی کا پتہ نہیں ہوتا، تو ہم تو ایسے ہی پھر رہے، اور آپ کو اتنے دنوں میں ہی مجھ سے ہی پڑھ کر یہ معلوم ہو گیا کہ اس سے تو فلاں دوائی بن سکتی ہے، یعنی فلاں مسئلے کا حل بھی ان احادیث میں موجود ہے۔ امام اعمش کا یہاں وہ نہیں لکھا ہوا، دوسری جگہ اس عقود الجواہر المنیفہ میں لکھا ہوا ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ وہ بھی ان سے پڑھنے گئے امام اعمش سے، اور پھر ایسا واقعہ پیش آیا کہ کسی نے پوچھا تو امام اعمش جواب نہ دے سکے، تو وہ جواب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ تو اس موقع پر امام اعمش نے کہا کہ کنت حدثت هذا الحدیث من قبل ان یجتمع ابواک، یہ حدیث جس کا تم حوالہ دے کے مسئلہ بتا رہے ہو بطور دلیل، یہ میں اس زمانے سے پڑھا رہا ہوں، ابھی تمہارے والدین کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت کا میں راوی ہوں اس حدیث کا، لیکن اس سے جو مسئلہ حل ہوا ہے تو وہ آج تمہاری زبان سے ہی سنا۔ من قبل ان یجتمع ابواک،
تیرے والدین ابھی اکٹھے بھی نہیں ہوئے تھے، میں اس زمانے کا محدث ہوں اور یہ حدیث میں پڑھا رہا ہوں، لیکن اس سے جو مسئلہ آج آپ نے حل کر کے پیش کیا یہ میں نے آج ہی آپ کی زبان سے سنا۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ دونوں شعبے بہت اہم ہیں، اور پھر افضلیت اس میں آ کر ہے کہ جس میں اصل مقصد ہے کہ لوگوں کو صحت ملے۔ یعنی آج جو گڑبڑ ہے زمانے میں بہت زیادہ، یہ اس بنیاد پر ہے کہ غیر مقلدین جو ہیں انہوں نے لوگوں کو سرجن سے ہٹا کر سٹور کیپر کی طرف متوجہ کر دیا ہے کہ فقہ کی ضرورت ہی نہیں، ہر چیز جو ہے وہ ویسے ہی معلوم ہے۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ سے ہٹا کر اپنے محلے کا امام کہ جسے کچھ پتہ ہی نہیں، کہتے ہیں جو یہ کہے گا وہ تو مان لیں گے لیکن ہم تقلید نہیں کریں گے، ادھر فقہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جس وقت معاشرے کے اندر سٹور کیپر کو یا پنساری کو پتہ ہی نہیں کہ علامت مرض کی کیا ہیں، ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ اس کو ہیضہ ہے اور اسے ہیضہ نہ ہو، اس کے تو گھٹنے میں درد ہو، تو اب ہیضے کی دوائی گھٹنے کے درد میں کیسے کام آئے گی؟ یا ہو سکتا ہے کہ وہ دوائی ایسی ہے کہ جو پانی کے ساتھ لینی ہے اور دودھ کے ساتھ لیں تو وہ زہر بن جاتی ہے، تو وہ اس کو کہے کہ یہ دودھ کے ساتھ استعمال کرو۔ تو مرنا تو اپنی موت کے وقت پر ہے، لیکن ایک ہے صحت میں رہ کے مرنا، ایک ہے جاں بلب ہو کے کئی دن بیماری میں رہ کے مرنا۔ تو یہ غیر مقلدیت ہے زمانے کو بیمار کرنے والی، یعنی جب فقہ کو چھوڑ کر محض حدیث کی طرف اور لفظوں کی طرف انہوں نے لوگوں کو لگانا چاہا، تو اب اس میں یہ صورتحال جو ہے وہ معاشرے میں بنتی جا رہی ہے کہ لوگ پنساریوں اور میڈیکل سٹوروں سے وہ کام کروانا چاہتے ہیں جو کسی اسپیشلسٹ کا کام ہے، جس کے لیے بڑی شرائط ہیں، جس کے لیے بڑی احتیاط ہے۔ تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ جب اسپیشلسٹ جو ہیں ان کے دروازے بند کرا دیے جائیں اور میڈیکل سٹور والے ہی سب کچھ کریں، تو پھر کثرت سے لوگ بیمار ہوں گے اور چھوٹی بیماری بڑی بیماری بنیاد پر یعنی یہ فقہا کا امت میں کردار رہا ہے، جس کی وجہ سے یعنی علم کے مختلف جو پہلو ہیں ان کا سائیڈ افیکشن نہیں ہوتا، ورنہ کچھ علم ایسے ہیں کہ صرف وہی ہوں تو پھر سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح کچھ لوگوں کو علم کا ہیضہ ہو جاتا ہے یا بدہضمی ہو جاتی ہے، تو اس لیے کہ دوسرا جس نے اسے کور کرنا تھا وہ ساتھ نہیں ہے۔ اب ایک چیز بڑی ہی اچھی ہو، مثلا دیسی گھی، تو پھر بھی بالآخر اس کی ایک مقدار ہے، لے وہ علم میں صحابہ کے برابر ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ یہ میں حوالہ آپ کو بتاؤں گا، وحید الزمان نے یہ لکھا ہے ابن ماجہ کی شرح کے اندر، تو ان کے ہاں بہت جلدی بدہضمی ہو جاتی ہے کہ بہت پڑھ لیا ہے، یعنی تھوڑی سی صرف ناو کے بعد ہی مشکات شریف پڑھ لی ہے، تو پھر اس سے آگے جو ہے وہ پھر اپنا تفریعات شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہ جس کے اصول ان کے بڑوں کو بھی نہیں آتے تو وہ استدلال جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ جو چند سال پہلے مدینہ منورہ میں دھماکہ ہوا تھا، نائر نجیدی نے مسجد نبوی شریف کے قریب دھماکہ کیا تھا، تو اس وقت سعودی عرب میں یہ بحث بڑی شدت اختیار کر گئی کہ وہ بندہ جو تھا وہ اجمی نہیں تھا، عربی تھا، اور عربی بھی سعودی تھا، اور سعودی بھی نجدی تھا، یعنی انہی کے مدارس کا پڑھا ہوا تھا، اور اس کے والدین بھی سرکاری عہدیدار تھے، والد اس کے بھائی جو ہیں وہ فوج اور پولیس میں بھرتی تھے۔ تو یہ تھا کہ اس کی یہ سوچ کیسے بنی کہ اتنا بڑا خطرناک کام، یعنی وہ اصل تو معاذ اللہ جا کے مواجہ شریف کے سامنے دھماکہ کرنا چاہتا تھا، اتنی گندی اس کی سوچ تھی،
یہ خود ان کے اخبارات نے لکھا کہ وہ اصل اندر داخل ہونا چاہتا تھا اور باہر ہی اس کو پھر فائر لگا اور وہ پھٹ گئے بم وغیرہ. تو اتنی کمینی سوچ اور اتنا بدبخت کہ وہ ریاض الجنہ سے آگے جو بڑا مقام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک، وہاں جا کے پھٹنا چاہتا تھا. تو ایسی سوچ کیوں بن گئی؟ کیونکہ وہ نجدیوں سے آگے پرموٹ ہو کے داعشی بنا ہوا تھا، داعش سے اس کا تعلق تھا. تو ان کا یعنی وہابیت کا ہر نیا جنم پہلے سے زیادہ خطرناک اور زیادہ بدبخت ہوتا ہے اور زیادہ دین سے دور ہوتا ہے. تو اس پر پھر وہ کالم لکھے گئے مختلف اخباروں میں نے وہ سارا لٹریچر اکٹھا کیا. تو خود وہاں کے جو سکالر تھے، علماء تھے، انہوں نے ایک وجہ یہ بیان کی باقی وجوہات کے ساتھ